ایسے لگتا ہے جیسے مولوی کو گھیو دا ٹین پلا چھوڑے نے بیتائیں بولنے صرف آپ شدے ڈوڈی دے بکھے بیٹھے ہوندے جو علا ہی نہیں نکلتا ول دل آکسی تقریر کراتے جڑے اتنا ٹھڈا یاخ کلفی علی کر جمیا ہویا مجمع ہوئے ولدا جڑا خطیب پہلے تھکان دے ہوتا کو دیکھ کے مزید تھک ویسی اور تھوڑا جا چیدے تھی تے بہت دل نہ لاکھو چا سبحان اللہ۔ میرا مزاج تھوڑا الگ ہے، آپ صوفیوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، میں صوفی نہیں ہوں، صافی ہوں۔ اس لیے میں شروع میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے 85 سے الحمدللہ 1985 سے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا۔ آج 2026 ہے، 40 سال گزر گئے، 41واں شروع ہے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے۔ مگر اس کی آواز کا گلا لگتا ہے بند ہے، تھوڑا سا ایزی کرو اس کو۔ آپ میری کوئی تقریر اٹھائیں تو میری تقریر میں نہ تو کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، علماء دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں، اور کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی طلب کا جذبہ چھلک رہا ہو۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، آپ کہتے ہیں مقرر مائک پر آئیں عرق میں غرق ہو جائے، ہمیں مزہ آ جائے، ہمارے جذبات کے سمندر کی تہ میں اتر جائے۔ لیکن جب آپ کو کبھی سبحان اللہ یا آمین یا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہنا پڑے تو اتنے تھکے ہوئے لگتے ہیں جیسے بیچارے مدینے سے پیدل آئے ہیں۔ اس لیے میں شروع میں کہا کرتا ہوں کہ جیسی کہو گے ویسی سنو گے۔ میں شروع کے 5-7 منٹ میں جبینے پڑھ لیتا ہوں، ماتھے چیک کر لیتا ہوں کہ یہاں تقریر کرنی ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اگر زندہ ہو کے بیٹھے تو میں تقریر کروں گا، نہیں تو ٹائم پاس کروں گا، کیونکہ ٹائم تو پاس کرنا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا باذوق ہو کر بیٹھے اور مسکرا کر حشاش بشاش ہو کر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مجھے سننا ہو تو آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی ہچکچاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھلکھلا کے بیٹھو، مسکرا کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ عنوان مجھے حضرات نے حکم دیا کہ آج میں دھنوٹ والوں کو اللہ کے اس پیغمبر کا شان سناؤں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، یہ عنوان پوری توجہ میری طرف، وہ بچوں کو اٹھا رہا ہے، صرف آپ بچے نہیں ہیں، آپ کی توجہ ہوگی تو میں دل سے بولوں گا، نہیں تو میں نہیں بول پاؤں گا۔ میں ویلے والا خطیب نہیں، بھی سنو نہ سنو ویلی رکھو، میں آپ بھی لینا، لیکن میں میرے کو صرف تھوڑی توجہ چاہیے، مفت والی، جن کی ہے توجہ کہہ دو سبحان اللہ، تاکہ میرا کوئی تھوڑا سا بولنے کا ذوق بن جائے۔ میں وہ صوفیوں والی تقریر نہیں کر سکتا، میری توجہ رکھنا، میں جیسے بولتا ہوں ویسے بلواتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کی، جہاں تک بات ہے اللہ کے نبی کی سیرت و صورت، عظمت و رفعت و منقبت و مدحت و رفاقت کی، تو اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے قرار ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چے جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدحت و عظمت و رفعت و منقبت پر کیا لب کشائی کرے، کیا خوشہ چینی کرے، جس کے لیے میں انداز فاروقی شہید میں آغاز کیا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر
تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے باعث، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے اولیاء بھی اگر میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی صورت، میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی رفعت، میرے نبی کی منقبت، میرے نبی کا تقدس، میرے نبی کا ناموس، میرے نبی کا شان، میرے نبی کا مقام اگر بیان کرنا چاہے تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے، اعتراف شکست کرتے ہوئے اس شاعر کی طرح کہنا پڑتا ہے جس نے پوری زندگی میرے نبی کی سیرت پہ کلام لکھا، صورت پہ کلام لکھا، عظمت پہ کلام لکھا، رفعت پہ کلام لکھا، منقبت پہ کلام لکھا، شان پہ کلام لکھا، مقام پہ کلام لکھا، حسن جلال و جلال و کمال پر وہ کلام لکھتا رہا۔ لیکن جب اس نے لکھنے کا آغاز کیا تو عمر 30 برس، جب وہ اختتام کرنے لگا تو عمر 70 برس، وہ 40 سال تک مسلسل میرے نبی پہ نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات، کتابیں، اشعار لکھتا رہا۔ اور جب وہ 70 برس کی دہلیز پہ پہنچا تو اس نے ایک دم اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات، کتابیں، اشعار ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور میں نے پوری زندگی لگائی آپ کی سیرت پر، آپ کی صورت پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی رفعت پر، آپ کی منقبت پر، آپ کے تقدس پر، آپ کے ناموس پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر، آپ کی شریعت پر، آپ کی صداقت پر، آپ کی عدالت پر، آپ کی دیانت پر، آپ کی سخاوت پر، آپ کی شجاعت پر، آپ کی استقامت پر، آپ کی فراست پر۔ لیکن حضور اب میں 70 برس کی عمر عبور کر چکا، میری سماعت و بصارت جواب دے چکی، میری ذہانت و متانت و فطانت جواب دے چکی، میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی، میرے ہاتھ اور پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا، میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، میرے ورق ختم ہو گئے، میری سیاہی خشک ہو گئی۔ لیکن حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ میں پوری زندگی لگا کر بھی آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا، آقا تھکی ہے فکر رسا متا باقی ہے، قلم ہے ابلا پا متا باقی ہے، ورق تمام ہوا متا باقی ہے، تمام عمر لکھا متا باقی ہے۔ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ دار ختم نبوت، دار ختم نبوت، تکبیر۔ اس پیغمبر کا شان اور میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہوتی اس پاروں کا قرآن، جس کے منہ میں ہو زبان وہ کہہ دے سبحان، جس کو رب لینے دیتا ہو اپنا نام وہ کہہ دے سبحان۔ آج لوگ آپ کو کہیں گے ادھر نہیں جانا، دیوبندی ہے، وہابی ہے، نبی کے گستاخ ہیں، نبی کو مانتے نہیں، نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں۔ آج علماء دیوبند کے ذمہ دار سٹیج پر، علماء دیوبند کے ذمہ دار خطیب سے علماء دیوبند کا عقیدہ اور میرے نبی کی سیرت، صورت، عزت، عظمت، رفعت، منقبت، میرے نبی کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال سن کے جا اور فیصلہ گھر جا کے کرنا۔ قرآن کس کے پاس ہے، دوڑے کس کے پاس؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، دنوٹ کے جوانوں توجہ رکھنا، دنوٹ کے بزرگوں میرے جملوں پہ توجہ رکھنا کہ اس پیغمبر کا شان اتنا عرفہ والا، اتنا برتر و بالا، اتنا احسن و اکمل اجمل اطیب اشرف افضل و انور، مقدس مطہر مکرم منور معمر
معطر ببرکت و سعادت طیب طاہر اطہر و مطہر ہے کہ میرے جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں خطیب آئے، رتم النسانی دکھائے، خطابت کے جوہر دکھائے، کائنات کی انتہا آ سکتی ہے، میرے نبی کی ذات کی انتہا نہیں آ سکتی۔ اس پیغمبر کا شان پوری توجہ رکھنا، عنوان شروع کرنے چلا کہا کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، پوری توجہ رہے، یہ میرے جملے نہیں ہوتے، جگر کا خون ہوتا ہے، اس کو لفاظی نہ سمجھا کرو، کافیہ ردیف نہ سمجھا کرو، تغیر کی شاعری یا خطابت کی شاعری نہ سمجھا کرو، ہاں جگر کا خون پیش کرنے چلا ہوں کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر پر تیرنے کی سوچتا ہوں، میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں، میں تو منبر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن، شہ سرخی، زیب عنوان کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا، صورت کی ابتدا، عظمت کی ابتدا، رفت کی ابتدا، مدت کی ابتدا، منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے، میں نے تو علم روایات کو پڑھا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے، میں نے تو اپنے پیغمبر کا فرمان اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ کنتم نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے، تو پھر دھنوٹ والوں مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کے کشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میں اس نبی کی سیرت اور اس نبی کا شان و مقام پوری توجہ رہے، کہاں سے شروع کروں جو کائنات ارض و سما سے بھی اول ما خلق اللہ نوری، قاسم العلوم والخیرات۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا تھا کہ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، مانگ کر پھر اسی نقش سے روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میں تو جب پوری توجہ رکھنا موضوع شروع کرنے چلا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کا آغاز کرنا چاہتا ہوں تو مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائب سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر پرندے کی لان پر، ہر پتھر کی چجان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی پوری توجہ رکھنا، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبی میں جاؤں تو اس نبی کے روزے پر مجھے رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر
اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام انہی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آزان کہوں تو آزان میں بھی نام انہی کا نظر آتا ہے، میں آزان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام انہی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام انہی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ انہی کا نظر آتا ہے، میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں ذکر ان کا ہے، میں ریاضت کروں ذکر ان کا ہے، میں اطاعت کروں ذکر ان کا ہے، میں تلاوت کروں ذکر ان کا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں دنوٹ والوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ احمد مجتبی تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستوں، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، پوری توجہ رہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو ان کے لواء الحمد کا پرچم مجھے لہراتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں حوض کوثر پہ جاؤں تو ان کا چاند مجھے چھلکتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں تیرے جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں، میں لوح قلم کی جبین پہ دیکھوں، میں عرش و کرسی کی پیشانی پہ دیکھوں، میں شجرۃ طوبیٰ کے پتوں پہ دیکھوں، میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں، تنور ناصر العلوم والوں، میں تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ اس پیغمبر کا شان اور اس نبی کا مقام، لوگ تمہیں کہیں گے نہیں مانتے دیوبندی، وہابی ہیں، گستاخ ہیں، نبی کے منکر ہیں، کہ میرے علی کے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، نبی کی شان پہ بحث کرتے ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں پہلے مجھے اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی نظر، اپنی گہرائی، اپنی عمق، اپنی ڈیپ، اپنی بلندی، پہلے مجھے وہاں تک تو پہنچا دکھا جہاں تک معراج کی رات میرے نبی کے پاؤں کے جوتے پہنچے۔ کائنات جمع ہو کر بھی وہاں تک ادراک نہیں کر سکتی جہاں تک میرے نبی کے جوتے گئے، تو نبی کے شان پہ بحث کرتا ہے۔ جس نبی کے پاؤں کے جوتے عرش معلیٰ پہ چڑھے ہوں تو آپ سوچ اس نبی کا اپنا شان کتنا اونچا ہوگا، ہاں؟ اور پھر کہا جائے گا کہ جی نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے جیسا کہے، نبی کو اپنے برابر کہے؟ کوئی ابو جہل کی نسل ہوگا جو نبی اور خود کو برابر سمجھتا ہوگا، وگرنہ تو میں ایک جملہ علماء کو دیا کرتا ہوں، ایک عوام کو دیا کرتا ہوں۔ پہلا علماء کا جملہ پیش کرنے چلا ہوں کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے جس نبی نے کائنات کی سردار جماعت اصحاب مصطفیٰ کو مخاطب ہو کر صوم وصال کے موقع پر کہا تھا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو
के मौके पर अय्युकुम मिस्ली, तुम जो मेरी तरह रोजे रख रहे हो, सौमे विसाल। हुजूर रोजा रखा करते थे, रोजा रखा, शाम को इफ्तार नहीं किया, अगली नियत कर दी। फिर अगले दिन रोजा, शाम को इफ्तार नहीं किया, अगली नियत कर दी। सौमे विसाल 3-3 दिन के रोजे। साहबे कराम ने देखा तो साहब ने भी रखना शुरू कर दिया। हुजूर ऐसे रख रहे हैं तो हम भी रखें। एक साहबी बेहोश हो गए भूख और प्यास की वजह से, दूसरा दिन था रोजे का। हुजूर ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये आपकी तरह सौमे विसाल रख रहा था। हुजूर ने मस्जिद नबी में बैठे सारे सहाबा को मुखातबत करके कहा था, मेरी तरह सौमे विसाल रखते हो? अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन है जो मेरे जैसा हो? मुझे तो मेरा रब खिलाता भी है, पिलाता भी है। तो जब अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमान, बिलाल, अम्मार, यासिर, अबादना, सलासा, अबू हुरैरा, हमजा, अगर वो नबी जैसे नहीं हो सकते, तेरी मेरी औकात क्या है कि हम नबी जैसे हो? इम्पॉसिबल, नामुमकिन। वो नबी तेरे मेरे जैसा नहीं। क्यों? कि तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बना। इसलिए मैंने हदीस पढ़ी, माँ भाई नबी दी वो मिंबरी रोजा तो मेरे रियाज़िल जन्नत। हुजूर ने फरमाया मेरे रोज़े का टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा है। एक दूसरी हदीस है, हुजूर फरमाते हैं जो जिस जगह से पैदा होता है उसी जगह पे दफन होता है। एक तीसरी हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुतफन, मैं अबू बकर उमर हम तीनों एक मिट्टी से पैदा हुए और एक मिट्टी में दफन होंगे। तो माना क्या निकला, तत्बीक क्या निकली कि हुजूर भी, अबू बकर भी, उमर भी आए भी जन्नत से थे, गए भी जन्नत में हैं, उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी जन्नत में। वो तो असली अबदी जन्नती। तवज्जो रखना। अब आओ एक एक जुमले में एक एक हदीस देने चला हूँ। आले इल्म से ज्यादा तवज्जो चाहूंगा कि ये सिर्फ लफाजी या जुमला साजी नहीं होती। तवज्जो करोगे तो एक एक हदीस का तर्जमा मेरे एक एक जुमले में होता है। पूरी तवज्जो रखना कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? कि तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अत्यबुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अफसरुल बशर, तू बशर, वो अकबरुल बशर, तू बशर, वो अशरफुल बशर, तू बशर, वो अजमरुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कलनाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाह लामकान। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा। मैं ये सबक इसलिए याद कराता हूँ कि जाहिर मुल्ला, वेले वाले मुल्ला, उसके पास इस एक जुमले के बगैर है ही कुछ नहीं। अनपढ़ लोगों को, गरीब लोगों को, रेडी वालों को, मजदूरों को, किसानों को इयो को जागते शुदा बैठे दे एडी ना मने नबी को नहीं मने दे, तेरे प्यो को मने दे। जो नबी को ना माने वो अबू जाल से बड़ा काफिर है भाई। तू नबी के शान की बात करता है, मैं कहता हूँ जो मेरे पैगंबर के पाँव में आने वाले जूते की तौहीन करे वो भी अबू जाल से बड़ा काफिर है। बादस खुदा बुजुर्ग तू, किस्सा मुख्तसर, सारी कायनात से बड़ा, लेकिन मेहरबानी कर रब के बराबर ना कर, रब से थोड़ा सा घटा। यही इख्तिलाफ है। मार कादर नहीं बिरा बिरा बड़ा वाला रसूल, असादु नहीं हो रब शाह रब और रब्बुल आलमीन है रहमतुल लिल आलमीन। पूरी तवज्जो रखना। वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? कि तू और मैं पैदा हूँ तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं, अब मैं हदीसों को अंबार लगाने चला हूँ। तू और मैं पैदा हूँ तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूँ, अम्मा को दर्द से पड़े, मेरा नबी पैदा हो, जनाब आमना को दर्द सहने पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, अंधेरे में चिराग की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, इतना नूर फैले कि अंधेरे में भी चिराग की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, वुसल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, वुसल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, सुरमे की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, सुरमे की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, खतने की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, खतने की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, लोग कहें अच्छा है, मेरा नबी पैदा हो, लोग कहें जैसा कभी देखा ही नहीं। तू और मैं पैदा हूँ, नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो, नाम भी अर्श का खुदा रखे। तू और मैं ताजदारे खत्मे नबूवत शान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
नारे तकबीर। तू और मैं चले गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे। जिंदों वाली कह दो सुभान अल्लाह। तू और मैं चले गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले तो पसीने से खुशबू आए। तू और मैं चले सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे। तू और मैं बोले तो मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं बोले तो वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो भी हदीस बने। तू और मैं कुछ करे वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे सुन्नत और शरीयत बने। तू और मैं सोए वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए वुजू कभी न टूटे। तू और मैं अगर किसी की रोटी पे हाथ लगाए, लोग कहे जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक दो आदमियों की रोटी को लगे, 150 सहाबा खाए, रोटी फिर भी बच जाए। और तू और मैं अगर किसी के पानी में हाथ डाले, लोग कहे गंदा हो गया, मेरे नबी का हाथ मुबारक पानी के प्याले में जाए, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। और तू और मैं अगर किसी के दूध को मुंह लगाए, लोग कहें झूठा हो गया, मेरे नबी का मुंह मुबारक दूध के प्याले को लगे, 70 सहाबा पिए, दूध फिर भी बच जाए। और तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके, पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके तो कड़वा कुआं मीठा हो जाए। वो नबी और तेरे मेरे जैसा इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, मुल्ला की बातों में ना आया करो कि देवबंदी नबी को अपने जैसा कहते हैं। मेरा पैगंबर पूरी कायनात से अरफा आला बरतर बाला अकमल आसन मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतियब अनवर मुकद्दस मुताहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बाबरकत व सआदत तय्यब ताहिर अतर मुताहर है कि सारी कायनात जमा कर मेरे पैगंबर के पांव के जूते के तलवे की मट्टी के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकते। तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करे, लोग कहते हैं खबरदार, उंगली खड़ी की तो हाथ काट दूंगा। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, सूरज चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, सूरज रुक कर नमाज का वक्त दोहराए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, पहाड़ों के पत्थर भी नबी का कलमा पढ़ते नजर आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दरख्तों के पत्ते भी मेरे नबी का कलमा पढ़ते नजर आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, जमीन के जानवर मेरे नबी का कलमा पढ़ते नजर आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, अबू जहल की मुट्ठी के कंकर नबी का कलमा पढ़ते रहे। इसलिए उलमाए देवबंद से अकीदा सुन के जा, अपना अकीदा बना, दुनिया को जाके बता कि सारी कायनात मेरे नबी के जिस्म के एक बाल का मुकाबला भी नहीं कर सकती। और वो पैगंबर कि जिसकी सीरत पे पूरा कुरान भरा पड़ा है, पूरा कुरान। हाँ, मुझे तकरीबन 50 मिनट होने वाले हैं बोलते बोलते और तमीद बांधते बांधते। अल्लाह की कसम, मैं अभी तक तमीद में खड़ा हूँ। क्यों? उलमा को पता है, मैं अभी तक मैंने किसी आयत पे नहीं बोला। मैंने अभी हुजूर के चेहरे का जिक्र ही नहीं शुरू किया, मैंने हुजूर की जुल्फों या आंखों का जिक्र ही नहीं शुरू किया, मैंने हुजूर के रुखसारों या जबान या बोलने या खामोशी का जिक्र नहीं किया, मैंने हुजूर के कपड़ों चादर कंबल का जिक्र नहीं किया। मैं अभी किसी आयत पे बोला ही नहीं, मेरा घंटा खत्म होने वाला है। और जालिमा तू कहता है मानते नहीं, मैं तो पूरी दुनिया में चैलेंज करके आया हूँ। जो भी अपने आप को आशिक रसूल कहता हो और उलमाए देवबंद को गुस्ताख कहता हो, उसे बुलाओ, मेरे साथ खड़ा करो, एक रात का वक्त तय करो। वो भी नबी की सीरत सुनाए, मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं। वो भी नबी की सूरत बताए, मैं भी नबी की सूरत बताऊं। वो भी नबी की अज़मत बताए, मैं भी नबी की अज़मत बताऊं। वो भी नबी का शजरा सुनाए, मैं भी नबी का शजरा सुनाऊं। वो भी अपनी सनद बताए, मैं भी नबी से अपनी सनद बताऊं। वो भी कुरान पढ़कर सुनाए, मैं भी कुरान से नबी का शान सुनाऊं। सुबह फैसला अवाम करेगी, चोरी वाला कौन था, खून देने वाला कौन था। उलमाए देवबंद ने हमेशा नबी की जात पे गर्दनें कटाई, गर्दनें बढ़ाई नहीं, गर्दनें कटाई। तू माल खाता रहा, हम मार खाते रहे। हाँ, तू माल खाता रहा, हम मार खाते रहे। तू आशिक बन गया, हम गुस्ताख बन गए। खत्म नबूवत की पहरेदारी आए तो हमारे अकाबिर करते नजर आए, नामूस सहाबा की पहरेदारी आए, हमारे अकाबिर करते नजर आए।
مسجد مدرسے کی پہریداری آئے میرے اکابر کرتے نظر آئے, تبلیغ اور جہاد کی پہریداری آئے میرے اکابر کرتے نظر آئے. جب بھی دین پر کوئی مشکل وقت پڑا تو مقابلہ باطل سے کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ سے لے کر شاہ عبدالعزیز تک, شاہ عبدالغنی سے لے کر شاہ اسحاق تک, شیخ الہند سے لے کر قاسم نانوتوی تک, حسین احمد بدری سے لے کر امداد اللہ مہاجر مکی تک, عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر ابوالکلام آزاد تک, مفکر اسلام مولانا مفتی محمود سے لے کر امیر عظیمت تک, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان سے لے کر ہر مدرسے کے عالم خطیب ایمان اور مدرسے کے طالب تک ختم نبوت کی چوکی داری ہم نے کی, ناموس صحابہ کی چوکی داری ہم نے کی, ناموس اہل بیت کی چوکی داری ہم نے کی, مسجد مدرسے کی چوکی داری ہم نے کی. اسمبلیوں میں گرجنا پڑا تو میرا قائد گرجا, سینٹ میں گرجنا پڑا تو میری قیادت گرجی, قانون اسلامی پاس کرانے پڑے تو میری قیادت میں کرائے. میں اس لیے کہتا ہوں دیوبندیت صرف نبی کا شان سناتی نہیں بلکہ اپناتی بھی ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو, دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے. شاد بادو شاد جی اے سرزمین دیوبند دہر میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند. آج بھی آپ دیکھیں پاکستان کا منظر کہ جب ہر طرف اندھیر نگری, ہر طرف ظلم و بربریت, جبر و استبداد, اس وقت بھی اگر کوئی مرد کلندر قومی اسمبلی میں یا چوک چوراہے میں یا منبر و محراب میں اگر کوئی ڈٹ کے کھڑا ہے تو اس کا نام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ہے. کہ اس مرد کلندر نے باطل کو للکارنے کا حق ادا کیا. آج پوری دنیا کا کفر ایک طرف کھڑا ہے اور علماء دیوبند کے ماننے والے قائد جمعیت کے زیر سرپرستی ایک طرف کھڑے ہیں. جاؤ, میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں, عرب و عجم, یورپ, افریقہ, کینیڈا, ساری دنیا میں جاتا ہوں. دنیا کفر کی آنکھوں میں اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو وہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان ہے. اس لیے کہ اس نے اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کی اس روش کو نہیں چھوڑا کہ جب بھی ضرورت پڑی ختم نبوت پر تو قومی اسمبلی میں بھی گرجتا نظر آیا, چیف جسٹس کی عدالت میں بھی گرجتا نظر آیا. دعا ہے اللہ ہم سب کو ختم نبوت کا بھی چوکیدار بنائے, ناموس صحابہ اور اہل بیت کا بھی چوکیدار بنائے, مسجد اور مدرسے کا بھی چوکیدار بنائے, قرآن و حدیث اور شریعت کا بھی چوکیدار بنائے, تبلیغ اور جہاد کا بھی چوکیدار بنائے. آج دیکھو یہ طلباء کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے. میں کہا کرتا ہوں ان مدارس کے ساتھ کھل کے تعاون اور معاملت کیا کرو اور ان کا شکر ادا کیا کرو اور ان کی مدح سرائی کیا کرو. جب یہ بچے تم دیتے ہو نا اس وقت یہ 7 سال عمر ہوتی ہے ان کی, 8 سال 6 سال 7 سال, جب ان کو ناک صاف کرنی بھی نہیں آتی, لیکن یہی علماء, یہی مدرسے, یہی حافظ, یہی قاری, یہی عالم آپ کے اسی بچے پہ محنت کر کے 2-4 سال کے بعد صرف آپ کو حافظ بنا کے واپس نہیں کرتے, رب محمد کی قسم تمہاری جنت کا ضامن بنا کے واپس کرتے. اس لیے تم جو مدارس کا تعاون کرتے ہو نا وہ ضائع نہیں جاتا, یہ صدقہ جاریہ ہے. اب یہ حافظ بنے ہیں, کتنے لڑکے ہیں جی؟ 8 لڑکے اس سال, جبکہ اس ادارے کو بنے ہوئے 50 سال ہو گئے. 8 لڑکے حافظ بنے ہیں. اب یہ حافظ بن کر عالم بنیں گے, پھر یہ کہیں بیٹھ کر پڑھائیں گے, پھر ایک ایک بچہ پتہ نہیں کتنے شاگردوں کی کلاس پڑھائے گا. اپنے آنے والی 30 40 50 سالہ زندگی میں پتہ نہیں کتنے بچوں کو یہ حافظ کریں گے, پھر وہ پڑھانا شروع کریں گے, پھر وہ حافظ کریں گے, پھر وہ پڑھانا شروع کریں گے, پھر وہ حافظ بنیں گے. قیامت تک یہ صدقہ جاریہ ہے جو چلتا رہے گا. اگر تیری دی ہوئی گندم سے اس نے روٹی کھائی نا, اگر تیرے دیے ہوئے پیسوں سے اس نے سالن کھایا نا, رب محمد کی قسم یہ تیرا ثواب یہیں پہ ختم نہیں ہوگا بلکہ قیامت تک یہ قطرہ قطرہ بنتا جائے گا, اور جب تو معاشر میں جائے گا تو تیرے لیے نیکیوں کا سمندر نظر آئے گا. اس لیے ان علماء کے مرون منت رہا کرو, ان علماء کی بدگمانی نہ کیا کرو, بد زبانی نہ کیا کرو. یہ علماء لاوارث نہیں ہیں, ان کا اللہ وارث ہوتا ہے. اللہ
इन उलमा, इन बोरिया नशीन को ऐसा ना देखा करो और दिल से दिल खोल कर इनका ताउन किया करो और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे चंद टके, चंद पैसे, चंद रुपए या कोई गंदम या कोई फसल या कोई जिन्स अल्लाह तूने अपने कुरान पे मेरी लगवा दी। इसका मतलब है तूने मुझे कबूल किया है, इसलिए तौफीक दी है। मगर न तो बाजारों में हजारों पड़े हैं जो रोजाना पता नहीं कितने की शराब पी जाते हैं, कितने की होटल पे खाना खा जाते हैं, कितनी अय्याशों पे लगा जाते हैं। ये किस्मत वाले होते हैं जिनको अल्लाह ये तौफीक देता है। मेरी दुआ है अल्लाह सुबह क़यामत तक इस इदारे को भी शाद आबाद रखे और इन तलबा और इनके वालिदैन और इनके रिश्तेदारों को भी अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत के ताज पहनाए। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।